بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بہت سے مرد اور خواتین جو اپنی زندگی میں ایک بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر اور سحر اور جنات کے اندر مبتلا ہیں۔ اب بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ جادو کس نے کیا ہے، جنات کہاں سے میرے اوپر آئے۔ اکثر مرد اور عورتیں پر جادو یا جنات ہوگا تو اب یہ جادو اور جنات کیسے آ گئے ہم پر؟ کیا ہمارے کسی رشتہ دار نے، کسی عزیز نے جادو کر دیا، یا جنات ہم پر کسی نے بھیج دیے؟ اب یہ ایسا سوال ہے جو تقریباً 80% مرد اور عورتوں کو بار بار کرنا ہوتا ہے، اور عامل ان کو بتاتے ہیں فلاں نے جادو آپ پہ کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں 90% جادو انسان نے کیا نہیں ہوتا بلکہ جنات نے کیا ہوتا ہے۔ 90% جنات خود مبتلا ہوتے ہیں اور آ کر مسلط ہو جاتے ہیں، جسم میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، بیماریاں بڑی عجیب و غریب لگ جاتی ہیں۔ لیکن ہماری چھوٹی سی ایک غلطی کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ اب وہ چھوٹی سی غلطی کیا ہے؟ میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ عمل کی طرف چلتے ہیں کہ اکثر ہمارے مرد اور عورتیں بال اپنے جو اترتے ہیں سر کے یا پورے جسم کے جو بھی بال ہیں ان کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں اور وہاں سے کوڑے میں چلے جاتے ہیں، گن میں باہر پھینک دیے جاتے ہیں۔ یہ ناخون ہمارے جو ہیں وہ ہم کاٹتے ہیں اور یوں گن میں پھینک دیتے ہیں، وہ آگے جہاں گن پڑا ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو خود جادو کے اندر مبتلا کرتی ہیں، کیونکہ ایک جادو وہ ہے جو انسان کرتا ہے، ایک جادو وہ ہے جو جنات خود کرتے ہیں۔ جیسے انسانوں میں جادوگر ہیں ایسے جنات میں بھی جادوگر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا وہ بال سے ہوا۔ آپ علیہ السلام کے سر کے بالوں کو لے کر اس پر جادو ہوا۔ اب جب انسان اپنے بالوں کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا ہے تو وہ یوں پڑے ہوتے ہیں، تو دو طرح سے جادو اس پر ہوتا ہے۔ ایک تو یا جادو جنات کر دیتے ہیں، اس آدمی سے بغض رکھتے ہیں، وہ آدمی زیادہ عورت یا مرد وہ زیادہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، تو اب اس سے جنات بغض رکھیں گے۔ کافر جنات وہ چاہیں گے کہ اس کو کسی طرح نقصان دیں۔ اب اس کو نقصان دینے کے لیے اس کے جسم کی ان چیزوں کو تلاش کریں گے تو ان کو مل جائیں گی۔ ایک دم اکثر خواتین سر کے بالوں کو ایسے پھینک دیتی ہے، اور اس لیے آج 90% عورتیں جنات کا شکار ہیں۔ جادو بھی ان پر ہو رہے ہیں، لیکن اکثر لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ پہ جادو فلاں اپنے رشتہ دار نے کیا ہے، وہ جادو ہے۔ جادو کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اب اس پہ جادو ہوا ہے، لیکن کیا کس نے ہے؟ یہاں بعض اوقات خطا کھاتا ہے بتانے والا، وہ کہتا ہے جنات آپ کے رشتہ داروں نے کیا ہے، کیونکہ کسی کا تو بتانا ہے اس نے، لیکن وہ رشتہ داروں نے نہیں کیا ہوتا، جنات نے کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بال اٹھا کے پھینک دیے۔ پارلر میں گئی ایک عورت، وہاں بال کی کٹنگ کرائی، مرد بھی کراتے ہیں اپنی کٹنگ، تو مردوں سے زیادہ عورتوں کے بالوں پہ، ناخنوں پر، جسم کی اس طرح ہٹی ہوئی ان پر جنات کا جادو ہوتا ہے، یا انسان کا۔ پھر یہ بال گھن سے باقاعدہ اٹھائے جاتے ہیں اور اٹھا کر انہیں مہنگے داموں میں جادوگروں کو بیچا جاتا ہے، اور جادوگر لوگوں پہ جو جادو کرتے ہیں وہ ان بالوں کو استعمال کرتے ہیں، عورت کے بال بالخصوص طور پہ۔ اس لیے یاد رکھیں جب آپ کے جسم سے کوئی چیز، ناخن ہے یا بال ہے، جب وہ کٹتے ہیں اور آپ انہیں گراتے ہیں تو ایک کام یہ کریں کہ ان پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پھونک دیں، پھر اس پر کوئی جادو نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا، اس کو زمین میں دفن کریں۔ آپ کے جسم کی بیماریاں، وہ بھی جسم کی بیماریاں ان کے ساتھ زمین میں غائب ہو جائیں گی، دفن ہو جائیں گی۔ تیسرا، عورتیں بالخصوص طور پہ اپنے بال جو پھینک رہی ہیں ان کو کینچی سے 3-4 بار کاٹ دیں، پھر اس پہ اعوذ باللہ 3 بار پڑھ کر دفن کر دیں، تو کٹے ہوئے پر جادو نہیں ہو سکتا۔ جو اس طرح پھینک دیا جاتا ہے، یہاں سے کاٹا اور لمبی اس کی لینتھ ہے تو اس کو اٹھا کے اس طرح پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس پہ سحر ہوتا ہے۔ پھر یہ بیمار ہے، دماغ کمزور ہو چکا ہے، ٹینشن، غصہ اور گھر تباہ ہو رہے ہیں، بیماریاں بار بار آ رہی ہیں،
ٹیسٹ سارے ٹھیک آ رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی یا شادی نہیں ہو رہی، جسم میں جو ہے جان نہیں آ رہی، طاقت نہیں آ رہی، بے شمار ایسی بیماریاں مرد عورتوں کو جو آج جتنی زیادہ لاپرواہی ہو رہی ہے، اتنی بیماریاں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، اور پیچھے اصل مسئلہ یہ ہے۔ پھر ایک بڑی غلطی خواتین میں خاص طور پہ ہے، جنات کبھی ان سے کوئی الگ نہیں کر سکتا اس غلطی کی وجہ سے، جو یہ بڑی محدود غلطی ہے لیکن بڑی تعداد میں کی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ماہانہ جو ان کو بیماری آتی ہے خواتین کو، اس پہ جو کپڑا استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ خون ہوتا ہے، اس کو ایسے ہی اٹھا کے ڈسٹبن میں باہر پھینک دیتے ہیں یا گن میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ آپ نے اگر اس کو یوں ہی پھینک دیا اور وہ اس کے ساتھ خون لگا ہوا ہے، وہ کسی بھی جنات میں سے شیطان نے اس کو سونگھ لیا تو وہ اس پر عاشق ہو جائے گا، کیونکہ وہ شیطان گن کا عاشق ہے اور فرشتے خوشبو کے، اب وہ اس عورت پہ فرفتہ ہو جائے گا یا اس کے جسم میں داخل ہو جائے گا، پہنچ جائے گا۔ اس میں آج یہ بیماریاں عورتوں میں کیوں جنات کی زیادہ ہیں، یہ بڑی غلطی آج کل ہو رہی ہے۔ آپ اس کو دھو لیں، دھو کر پھر اس کو گن میں پھینک دیں، لیکن اس کو اسی طرح خون کے ساتھ اٹھا کر نہ پھینکیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہیں۔ ہمارے گھروں میں یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آج جتنا وقت زیادہ گزر رہا ہے، ہم لوگ جنات اور جادو کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر اکثر لوگ آ کر پوچھتے ہیں، عورتیں مرد، جناب بتائیں کون ہم پر جادو کر رہا ہے، جن کہاں سے ہم پر آ گیا؟ تو یہ تو آپ نے خود اپنے اوپر لایا ہے۔ پہلے زمانے میں ہمارے بوڑھے جو مرد ہوتے تھے وہ ان چیزوں کی بڑی احتیاط کرتے تھے، اور آج جو ہے کیونکہ ہم ترقی کر گئے، اب ایسی چیزیں اٹھا کر پھینک دی جاتی ہیں، وہ کپڑے بھی اور بالوں کو بھی، اور سب چیزیں ناخنوں کو جہاں کرتے ہیں وہاں پھینک دیتے ہیں۔ تو اس پر احتیاط کریں گے، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ آج کا وظیفہ تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔